بہت ہم نے سنا اس بارے میں بھی کہ چیریٹی جو ہے وہ مال میں اضافہ کرتی ہے. ہمارا جو میتھ ہم آج تک پڑھتے آئے ہیں وہ بتاتا ہے کہ اگر 10 میں سے 5 نکال دیے جائیں تو پیچھے 5 بچتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو چیریٹی کا میتھ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 10 میں سے 5 نکال کے دے دیے جائیں تو یہ شاید 55 بنتے ہیں کم از کم. یہ میتھ سمجھائیں کہ یہ قرآن کیا پاک سر, قرآن پاک. میں نے تو قرآن پڑھا, مجھے تو وہ آتا ہے. ایک آیت سناتا ہوں, میں نے یہ لکھی ہوئی تھی شاید یہاں, ہاں, سورہ بقرہ آیت نمبر 61. ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کہ جس نے زمین میں ایک دانہ جو ہے وہ بو دیا, اس نے زمین میں ایک دانہ لگایا, اس دانے نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانے موجود ہیں. یعنی ایک دانہ زمین میں لگا, اس نے 7 خوشے پیدا کیے اور ہر خوشے میں 7, تو 700 گنا کا تو اللہ کانسیپٹ قرآن میں دے رہا ہے, اور وہ کتاب جو لا ریبہ فی کتاب ہے. کیا زبردست ٹھیک ہے, یہ آیت ہے. اور حدیث میں ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے. تو یہ کیسے ہے؟ اب سمجھیے. ایک اور چیز, میں کتاب پڑھ رہا تھا, شاید وہ پلیٹو کی ہے یا مقدمہ ابن خلدون ہے, میں پڑھتا ہوں تو میں بھول جاتی ہیں, ذرا بوڑھا ہو گیا ہوں, چیزیں یاد نہیں رہتی. تو اس میں ایک جملہ ہے, ہاں, مقدمہ ابن خلدون میں, اس میں اس نے ایک جملہ لکھا ہوا اور اس کے اوپر اس نے تشریح کی ہوئی ہے کہ ایک دانے میں پورا جنگل بند ہوتا ہے. یعنی آپ نے ایک دانہ لگایا, اس میں وہ درخت لگا, درخت میں سینکڑوں پھل لگے, ہر پھل میں کئی بیج ہیں. وہ بیج جب ڈسٹریبیوٹ ہوں گے تو وہ اسی ایک بیج سے پورا جنگل اگ جائے گا. یہی انسان ہے. یہی اللہ کے نور کے ساتھ جب انسان نوری ہوتا ہے تو اللہ ملٹیپلائی کرتا ہے. اب سمجھیے ایک اور چیز, ایک بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا, اور ایک بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو سارا کچھ بدل جاتا ہے. فرق کیا ہے؟ یہ وہ چیریٹی کا کانسیپٹ ہے. میں اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتا ہوں. ایک بندہ ہے, اس کی کل پونجی 2 روٹیاں ہیں, کل زندگی کی پونجی 2 روٹیاں ہیں. 2 روٹیوں میں سے اس نے 1 روٹی اللہ کے راستے میں دے دی. یعنی اپنی 50% اپنی کل پونجی کا 50% اس نے اللہ کے پاس, اللہ کے راستے میں دے دیا. صحیح. ایک بندہ ہے جس کے پاس 10 کروڑ روپے ہے, اس نے 10 کروڑ میں سے 1 لاکھ دے دیا. اور وہ پوائنٹس میں آئے گا, کچھ بھی نہیں, بس یہ اتنا فرق ہے. اس وقت اللہ کے راستے میں دینا جس وقت آپ کو اشد ترین ضرورت ہے, اس وقت آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ چیریٹی کیا ہے, یہ چیریٹی کتنی اہم ہے. یعنی ایک بندے نے اپنی زندگی کی جو ہے وہ آدھی کمائی اللہ کے راستے میں دے دی. اچھا, جب ہم اللہ کے راستے میں کہتے ہیں تو اب یہ ایک بڑا دلچسپ مقدمہ ہے. ہم سے انتخاب نہیں ہو رہا ہوتا. اللہ انتخاب کرتا ہے کیا؟ اللہ تو بے نیاز ہے, وہ جس کو چاہے دے, لیکن ہم کیونکہ انسان ہیں تو ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ کوالیفیکیشن کے سرٹیفکیٹ سے نہیں نکل رہے ہوتے. میں عرض کروں چلیں, پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے دادے اور اپنے باپ کی کہانیوں سے باہر نہیں نکلتے. میرے بھی بڑے سارے دوست کہتے ہیں کہ کی ابا جی دیاں کہانیاں سناتے ہو, لیکن میں نے سر سیکھا ہے. شکر الحمدللہ, جس بچپن میں میں نے آنکھ کھولی تو ہم ذمہ دار لوگ بھی تھے. دادا ابو بہت سینئر بیوروکریٹ تھے, ابو بھی پروفیسر تھے, تو پیسے کی ہمیں کبھی کوئی کمی نہیں رہی بچپن میں. اس دور میں 100 کا نوٹ بہت بڑا ہوتا تھا, تو سارے لوگ چیریٹی کرتے تھے. ابو بھی, ہمارے گھر تھا کہ چلو دادا ابو کے پاس بھی لوگ آ جاتے تھے, کوئی ایسے آ جاتا تھا, کوئی ایسے آ جاتا. تو ایک دن میں نے دادا ابو کو جا کے کہا کہ دادا ابو وہ بندہ آیا سی تو میں انہوں 100 روپیہ دیتا. اس دور میں 100 روپے کا نوٹ بہت بڑا, آج سے 40 سال 45 سال پیچھے 100 کا نوٹ بہت بڑا نوٹ ہوتا تھا. میں 100 روپیہ دیتا. تو میرے دادا جی نے مجھے ایسے کر کے دیکھا, اور جیسے انسان اریٹیٹ نہیں ہوتا, تو کہتے پتر ضائع ہی کیتا ہی. اچھا, وہ کیوں؟ میں کہا دادا وہ کی مطلب؟ انہوں نے کہا پتر اللہ دے رستے اونا دئیدا ہے کہ تانوں بھول جائے. جی تینوں یاد رہ گیا نا کہ میں 100 روپیہ دیتا ہے تو تو آسان سمجھنے تو پتر ضائع ہو گئے. اس دن سے مجھے سمجھ آئی کہ اتنا دے. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے راستے میں کم دینے سے مت شرماؤ, اللہ کو خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں ہے. ہم اللہ نہیں ہیں, ہم سب کے لیے پورے نہیں اتر سکتے, ہم سب کو رزق نہیں دے سکتے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی بادشاہی, اور جب انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں,
تو اللہ نے کہا کہ سلیمان تم نہیں کر سکتے، تم نبی ہو. انہوں نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں کہ میں کروں، میں تیری ساری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا اچھا اتنی بڑی بادشاہی ہے، رزق اکٹھا کرو، سال پورا رزق اکٹھا کرو. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی سمجھتے ہوئے کہ جنات یہ وہ سارے کتنا کا رزق اکٹھا کیا ہوگا. اب اسرائیلیات میں یہ واقعہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40,000 یا کچھ لوگ کہتے ہیں 4,000 بڑے شپس تھے جس میں رزق لوڈ کیا ہوا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی وادی تھی جس میں سارا رزق تھا اور جنات نے اس وادی کو اٹھایا ہوا تھا. اللہ نے حضرت سلیمان کو کہا سمندر پہ لے جاؤ، ایک مچھلی بھیجی، وہ رزق ڈالتے تھے تو کھا جاتی تھی، ڈالتے تھے تو کھا جاتی تھی. وہ سارا رزق جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے سال میں اکٹھا کیا تھا ایک ہی مچھلی کھا گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں سے باتیں کرتے تھے نا، ان کا کتنا کھاتی ہو تم؟ تو اس نے ایسے دیکھا، اسرائیلیات کا واقعہ، اس نے دیکھا سلیمان تم اللہ بننے کی کوشش کرتے ہو، میرا اللہ وہ ہے جو اس سے 5 گنا زیادہ رزق مجھے روز دیتا ہے، اور کبھی اس نے یہ نہیں کہا تم کیا کیسے کتنا کھاتی ہو، کوشش مت کرو. تو شاید وہ مچھلی کوئی مشیت الہی کا روپ تھی جو سلیمان علیہ السلام کو بتانے آئی تھی کہ ایسے نہیں ہوتا، ہم سب کا پورا نہیں کر سکتے لیکن ہم کسی کا تو کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا دیا ہوا کسی ساری دنیا کی تقدیر بدل نہ سکے لیکن کسی ایک کی دنیا تو بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا میں ایک چیز بات کرتا ہوں. قرآن پاک میں سورہ حدید میں ایک آیت ہے، یہ چونکہ ٹاپک بڑا لمبا ہے میں اس کو سم اپ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں لیکن ڈائمینشن کھلتی جا رہی ہے. سورہ حدید کی آیت نمبر 11 کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کو جو ہے وہ کئی گنا کر کے تمہیں واپس کر دے. اب یہ جو ہے نا کہ جب آپ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں نا تو آپ کی زندگی میں مسکراہٹ آ جاتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے جی، یہ کسی اور کا وعدہ نہیں ہے، وہ اس کا وعدہ ہے جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور یہ اس کا وعدہ ہے جس کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ محمد صادق الوعد الامین لکھا ہوا ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف، یہ ان کا وعدہ ہے. اب چیریٹی کی 2-3 مثالیں میں دیتا ہوں. میں نے اکثر ایک دفعہ ذکر کیا کہ چیونٹی، چیونٹی وہ چیونٹی عام سی چیونٹی نہیں جس نے جو ہے وہ حضرت سلیمان کا لشکر روک دیا تھا. اچھا، چیونٹی گزر رہی تھی، حضرت سلیمان کا لشکر روک کے آواز پڑی کان میں حضرت سلیمان نے. سورہ نمل ہے. چیونٹی عام سی چیز نہیں ہے. بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ، پھر لمبی ہو جائے گی بات. یہ وہ کام جو میں کرتا ہوں، میں لوگوں کو کرنے کو کہتا ہوں کر لیں، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن چیریٹی، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتے. آپ نے فرمایا تھا یا فرمایا ہے، فرمایا تھا کا کیا مطلب، سرور انبیاء ظاہر موجود ہیں، تو فرمایا ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر تم نے کسی ایک کو کھانا کھلایا تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اس دن کے رزق کا ذمہ دار ہوں. اب سمجھیے، ایک بسکٹ، باقی چیزوں کا نہیں مجھے پتا، ایک بسکٹ 5 روپے کا آتا ہے، مہنگے سے مہنگا ہوگا تو 10 روپے کا ہوگا. ایک بسکٹ صرف ایک بسکٹ آپ صبح اٹھیں اپنے کھانا کھانے سے پہلے، اپنے کھانا کھانے سے پہلے اور اپنا ناشتہ کرنے سے پہلے، سب سے بڑی خیرات کیا ہے؟ قبلہ رو ہو کے اللہ کے راستے میں خیرات کرنا. واک کرتے ہیں نا کسی درخت کے ساتھ، واک کرتے ہوئے کسی درخت پہ جہاں چیونٹیاں ہوں ایسے جھک کے قبلہ رو ہو کے اللہ کی مخلوق سمجھ کے عزت کے ساتھ وہ بسکٹ پیش کر دیں. اب ایک بسکٹ 10,000 چیونٹی کھاتی ہے. میں کیلکولیشن کا آدمی، کم و بیش 10,000 چیونٹی ایک بسکٹ کو کھاتی ہے. ٹھیک ہے، 10,000. اگر رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں انسان کا ذکر نہیں ہے، کسی ایک کو، کسی جانور کو، کسی انسان کو، کسی چیز کو، کسی ایک کو کھانا کھلایا تو میں تمہارے رزق کا ذمہ دار ہوں. 10,000 چیونٹی کھاتی ہے، 365 دن کا ایک سال، کتنے سال کا رزق بنے گا؟ کیلکولیٹ کر لیجیے گا. اچھا، آپ روزانہ یہ کرتے گئے، رزق آپ کا آپ کے ایڈ ہوتا گیا، 10,000 دن 10,000 دن 10,000 دن 10,000 دن، سمجھ جائیں ساری زندگی کرتے رہے. اس میں سے جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں رزق لکھا ہوا تھا وہ آپ استعمال کرتے رہے، وہ ختم ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے. یہ رزق پینڈنگ ہے. ایک آیت قرآن پاک کی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور اپنا رزق پا رہے ہیں، رزق پا رہے ہیں. اس جملے کو سمجھیے. اب آپ دنیا سے چلے گئے، رزق آپ کا پینڈنگ ہے. اللہ حاکم العدل ہے. اللہ کہتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
کہ جو کوئی چھوٹی موٹی بھی نیکی کرے گا اس کا اگر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کو اس کا نقصان بھی ہو جائے گا، اس کو فائدہ بھی ہو جائے گا. صحیح. اللہ ہے، وہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. آپ دنیا سے چلے گئے اور اب فرشتوں نے اللہ کو جا کے بتایا کہ مالک بندہ تو چلا گیا، جو رزق ہم نے لکھا ہوا تھا اوپر تقدیر میں جو تم نے لکھا تھا وہ کھا لیا، لیکن باقی رزق پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اب اگر یہ دوزخ میں جاتا ہے تو یہ رزق تو ضائع ہو جائے گا. تو اللہ کیا کہے گا؟ جنت میں بھیجو، رزق تو استعمال کرے. اور پھر حدیث یاد رکھیے گا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ایک بار جنت میں داخل ہو گیا وہی رہے گا. سر یہ رزق ہو سکتا ہے آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے، ہو سکتا ہے یہی چیریٹی آپ کو آپ کی جو ہے وہ آخرت بدلنے میں مدد کر دے. سمجھیے کہ اللہ کی ڈائمینشن، اللہ تو شدید محبت کرتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے. سمجھیے چیریٹی کی پاور. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا یا ایک بستی تھی، آپ وہاں سے گزرے، وہ بہت قسم پرسی کی حالت میں. انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا کیجئے کہ ہمیں ساری زندگی کا رزق اللہ بھی دے دے. انہوں نے کہا کہ ساری زندگی نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ساری زندگی سے دیکھیں گے، ابھی ٹھیک ہے. دعا کی، مل گیا رزق. سال بعد موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس بستی سے یا اس گھر کے پاس سے گزرے تو معیشت بہت اچھی ہو گئی ہوئی تھی، کنویں تھے، لوگوں کی خدمت تھی، بڑے بڑے گھر تھے، بہت کچھ تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ان کو تو نے ان کی زندگی کا آخری رزق دے دیا تھا، پھر یہ کیا ہوا؟ ان کا جتنا انہوں نے کھانا تھا کھا لیا، باقی میرے راستے میں دے دیا. جب تک یہ بانٹتے رہیں گے مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کا رزق روکوں، مجھے شرم آتی ہے کہ ان کا رزق روکوں. اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی. تو آپ بانٹتے رہیں، رزق کئی گنا ہوتے کہ آتا رہے گا. بانٹنا تو شروع کریں. امام غزالی نے یہی تو کہا تھا کہ جو ہے وہ اللہ نے رزق کا جو ہے وہ بڑھنے کا طریقہ بانٹنے میں رکھا ہے، لوگ اس کو جمع کرنے میں ڈھونڈتے ہیں. امام غزالی. پھر یہ ہے کہ یہ آپ نے جو سوال کیا تھا مستحق اور غیر مستحق، تو میرا اپنا سٹانس ہے، میں لوگوں کی مرضی کا مانتا نہیں ہوں. اللہ نے مجھے وہ بھی دیا ہے نا جس کا میں مستحق نہیں ہوں. جی. اگر اللہ استحقاق دیکھنے لگ جائے تو میرا ہی پاس بنتا کیا ہے؟ تو جب اللہ ہمیں جو ہے وہ دے رہا ہے کہ جس کے ہم استحقاق رکھتے ہیں اور وہ بھی دے رہا ہے جس کے ہم استحقاق نہیں رکھتے، تو پھر ہم کون کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے والے؟ ہم کون کسی کو یہ جتا کے دینے والے کہ بھائی تو مستحق آدمی ہے پڑھ؟ ہو وی آر. جب آپ نے اللہ کے دیے میں سے دینا ہے، اپنے سے تھوڑی دینا. بے شک. ٹھیک ہے. تو یہ اتنی سی بات ہے. صاحب کا ایک جملہ بھی ہے نا، اس کے وہ زاویہ ان کا ایک بک کے سر وہ کمال آدمی تھے. ہاں کہ دتے وچوں دیتا ہے، میں کیڑا پلیوں دیتا ہے. دیتے جو دینا سر، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے وہ، یہ کسی کی عزت نفس کو اگر آپ مجروح کرتے ہیں نا تو پھر نہ جی 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 جی. ٹھیک ہے. جب آپ کو یہ آپ کے اندر وہ آتی ہے نا کہ میں بڑا دیتا ہے، انہوں نے کچھ نہیں دیتا. بڑی زبردست آپ نے اگزامپل دی کہ اتنا دیجئے کہ آپ کو یاد نہ رہے. اس سے آپ یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ ہم بعض اوقات کسی کی ہیلپ کرتے ہیں پھر اس کو مینشن کرتے ہیں، پھر ہم یہ جو ہے نا ایکسپیکٹیشنز بھی رکھتے ہیں کہ ہن میں آدھی مدد کر دیتی اگے تو ہے، ہن میرا نوکری بن کے رہے گا، آئے گا تو مینوں سلامہ کرے گا، آئے گا تو کہے گا کہ پاجی تہاڈی مہربانی. جی 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 جی. محتاج اپنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. محتاج وہ میں نے آپ کو ایک شاید ایک واقعہ سنایا تھا نا کہ اس نے کہا تھا کہ میں اسی کو کہوں گا نا جس نے تجھے بھیجا ہے. وہ بادشاہ جب آ کے مدد کرتا ہے ہاں جی تو اس کو کہوں گا نا جس نے تجھے بھیجا ہے. یہ میں نے کلندر پاک کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اگر تجھے کان سے پکڑ کے بھیج دیتا کسی کی مدد کرنے تو ماما لگتا ہے. یہ میں نے واقعہ آپ کو شاید پچھلی پوڈ کاسٹ میں کیا. جی جی جی.